انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تعلقہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی بار روس اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ چین کے خطرناک ترین بمبار H-6 طیارے جو کہ 20 کے قریب بھارتی سمندروں میں کود گئے، بھارت کے جنگی بیڑے کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری جانب روس اور چین نے ایک ساتھ امریکہ، جاپان، بھارت کے قریب جنگی مشقیں شروع کی اور بھارت کے درجنوں جہازوں کو قبضے میں لے کر تباہ و برباد کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تاریخ میں پہلی بار یورو ایشین ٹائمز سے بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ 4 روسی جنگی بحری جہاز بھارت کے سمندروں میں گھس گئے۔ دوسری جانب چینی H-6 بمبار طیارے بھارتی سمندروں میں جا گھسے۔ اس وقت بارڈر پر صورتحال انتہائی نازک ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے ایک بار پھر چین کی طرف سے۔ پہلے لداخ اور اب اروناچل پردیش میں چین اور بھارت آمنے سامنے ہے۔ بھارتی فوجیوں کی پٹائی بارڈر پر جاری ہے۔ چین کی جانب سے خطرناک ترین کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنجیانگ کے ساحل پر چین کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ رکھے جانے والے 4 روسی جنگی جہازوں کی شناخت میزائل کروز ویراگ ڈسٹرائر مارشل شاپوشنکوف روس کے پیسیفک فلیٹ 2 کارویٹ کے طور پر لی گئی ہے۔ نیٹو، امریکہ، جاپان اور اب بھارت روس اور چین کے دشمن تصور کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ H-6 خطرناک جنگی طیارے جاپانی اور بھارتی پانیوں میں کود پڑے ہیں۔ بھارت کو اور جاپان، امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مشرقی بحیرہ چین میں Tu-95 جو کہ روس کے جنگی بحری جہاز ہیں وہ بھی فضائی گشت کر رہے ہیں اور ایک ساتھ H-6 اور روس کی بمبار طیارے اڑان بھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک ان پر قابو پانے کی امریکی کوششوں اور بھارتی عسکریت پسندی کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دوسری جنگ عظیم کی یادیں تازہ کرتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین شمالی بحر کو بھی غیر مستحکم یعنی کہ نیٹو کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اور اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم سمجھتا ہے کیونکہ یہ جاپان کے ساتھ تعاون بڑھا کر مشرقی ایشیا میں پھیل پھول رہا ہے۔ روسی بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق کے فعال حصے میں فضائی اہداف کے خلاف مشترکہ میزائل اور توپ خانے سے ہم فائرنگ کریں گے چین کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کا H-6 بمبار طیارہ دنیا کا خطرناک ترین بمبار طیارہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بمبار طیارے چین کے بمبار طیاروں کے ساتھ مل کر شدید ترین مشقیں کر رہے ہیں اور بھارت، جاپان اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ بحری سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے چین اور روس کے درمیان جامع نئے دور کی تدابیراتی شراکت داری کو مزید گہرا کریں گے۔ باضابطہ فوجی اتحاد کے بغیر بھی ملکوں کے درمیان فوجی مشقوں کا پیمانہ اور تسلسل حیران کن ہے۔ وہ جغرافیائی، سیاسی نظریات اور امریکی خارجہ پالیسی کے جائزوں میں بڑے پیمانے پر صف بندی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک مشرقی اور جنوب بحری تعین کا تعلق ہے، جاپان کی قومی سلامتی کی نئی حکمت عملی اور تائیوان کے ساتھ بڑھتے ہوئے اتحاد بمبار طیاروں نے بیجنگ میں ہیکلز کو بڑھا دیا ہے۔ چین نے پیر کو ابنائے میاکو سے پرواز کی۔ اس دوران جاپان نے دستاویزات بھی جاری کی۔ جاپان نے کہا ہے کہ چین ہمارے سمندروں میں گھس رہا ہے، بھارتی سمندروں میں بھی گھس رہا ہے۔ چین کو منہ توڑ جواب دیں گے لیکن وہ منہ توڑ جواب دے نہیں سکتے۔ اس کا مقصد امریکی طیارہ بردار جنگی گروپوں پر اینٹی شپ میزائل فائر کرنا اور گوام پر لینڈ اٹیک کروز میزائلوں کی مشق کرنا ہو سکتا ہے۔ گوام جو کہ امریکہ کا جزیرہ ہے اور چین کسی وقت پر حملہ کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ابنائے میاکو کو عبور کر کے بحر الکاہل میں داخل ہونے سے بمباروں کو گوام میں امریکی اینڈرسن ایئر فورس پر فائرنگ ایئر کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔
इन मकासद के लिए 2000 किलोमीटर YJ-21 हवाई जहाज चलने वाले क्रूज मिसाइल CJ-20 रेंज के एंटीशिप मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बम्बार इस साल मई और जून के बाद ये तीसरा मौका है जब अबनाए मियाको से गुजरे हैं। आमतौर पर अबनाए मियाको से चीनी फौजी गुजरगाहें कोई गैर मामूली बात नहीं है और ये गुज़िश्ता कई सालों से हो रहा है। बम्बार एक चीनी T-16 सोवियत दौर के S-6 सियान लाइनर से बनाया हुआ विजन है जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी और इस्तेमाल करती है। इसके 3 इकसाम है H-6N, H-6K और H-6J। इसके अलावा चीन और जापान भी आमने सामने हैं बॉर्डर पर। जापान की वजारत दिफा बम्बार तैयारों का पत्ता S-6 के ऊपर प्रवास करने वाले 2 चीनी लगाने का ऐलान किया है। बयान में कहा गया है कि बम्बारों ने अपनाए मियाको के ऊपर से ओकिनावा मियाको जैमो के मरकजी जजीरे के दरमियान उड़ान भरी, बहरुल दाखिल हुए और जजीरे तक पहुंचे। इसके अलावा हवाई जहाज इस तरह मुड़ गए और अपनाए मियाको से उड़ते हुए ACS में दाखिल हुए जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के जरिए ट्रैक किया गया। बम्बारों ने दुश्मन के बहरी जहाज़ों के X-6 इस तरह से मालूम होता है कि हवाई जहाज चलने वाले एंटीशिप क्रूज मिसाइल को फायर किया। इसके अलावा इस मामले में रियासत मुत्तहिदा की बहरिया और बम्बार तैयारों के लिए एक अमेरिकी X-6 ने खुद हदफ का निशाना बनाया जो तस्वीरों में कोई हथियार लेकर नहीं देखा गया। बम्बारों ने सिर्फ वही सामान उठा रखा था जो बाज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट था। इसके अलावा वो मकाम जहां से ओकीडेटियो मजीद बरहा तैयारों ने पलटा वो गवाम जिन्हें तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर है जो एंडरसन एयरफोर्स बेस की मेजबानी करता है। इसके अलावा भारत और चीन भी बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। कहा जा रहा है कि भारत के जंगी जहाज़ों पर जो कि बहरी जहाज़ हैं उस पर बम्बार तैयारों ने शदीद फायरिंग की है और उसका साथ रूस ने दिया है। रूस ने भारत के 35 के करीब जंगी बेड़े तबाहों बर्बाद कर दिए हैं। ये अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ये इस्तेमाल होना था लेकिन अमेरिकी जहाज़ समझकर भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया S-6 बम्बारों ने। इसके अलावा एक और मिसाइल जो बहरी असासों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है हाल ही में मंजर एयरलाइन से हाइपरसोनिक काम करवाने वाला 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। इसके अलावा कहा जा रहा है ऐसा खतरनाक तरीन और मुंह तोड़ हमला किया गया कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ऐसा खतरनाक जवाब दिया गया है कि आगे कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है भारत की तरफ से। लेकिन भारत अभी इस फार्म में नहीं है कि वो किसी भी चीन या रूस के बहरी बेड़े को जवाब दे सकेंगे। भारत की इस वक्त इंतहाई खतरों से निपट रहा है। भारत की जाने एक तरफ खतरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन और अब रूस ने भी भारत से अपना हाथ उठा लिए है और अब खतरनाक तरीन जो कि कहा जा रहा है जंगी बेड़े जो तबाह किए हैं वो रूस से उसका बदला ले सकता है।